بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں مرتضیٰ بھٹو والا ڈرامہ رچا کے قتل کر دیا جائے گا، اور اسی ڈرامے کے لیے سازگار ماحول بنایا گیا ہے۔ اور یہ ماحول 9 مئی کے واقعات جس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ماحول جو لندن پلان ہے اسی کا حصہ ہے، اور لندن پلان کی تکمیل کے لیے، مجھے نائل کرنے کے لیے، میری پارٹی کو سیاست کے میدان سے نکالنے کے لیے، اور پھر مجھے جان سے مار دینے کے لیے یہ سارا کچھ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خان صاحب کے کہے میں بہت وزن لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اعتزاز احسن نے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور خدشات کا اظہار کیا کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اور بطور گورنر بھی میں نے بہت سارا عرصہ گزارا اور کئی تحریکوں کو لیڈ بھی کیا اور تحریکوں کا حصہ بھی رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے لبرٹی چوک میں مظاہرہ ہو رہا تھا، وہاں سے 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کور کمانڈر کے گھر تک پہنچنا ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ خان صاحب نے بھی سوال کیا ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی سوال کرتے ہیں، صحافی برادری بھی سوال کرتی ہے، اور لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں تھی پولیس، کہاں تھی کوئک رسپانس فورس QRF، کہاں تھی ریسکیو، کہاں تھی ٹریفک پولیس، کہاں تھی ایجنسیاں، کہاں تھی رینجرز، کہاں باقی ادارے سارے تھے کہ میلوں میل لوگ پیدل چلتے رہے، کوئی 5-10-20 منٹ میں نہیں، 2-2.5 گھنٹے پیدل چل کے کن لوگوں کو وہاں تک پہنچایا، اور پھر یہ سارے واقعات سرزد ہوئے۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ آزادانہ انکوائری ہو، جوڈیشل کمیشن ہو، اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں، تاکہ جو گناہ گار ہے اس کو بے شک سزا ملے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو سیاسی طور پہ تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ ناظرین، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دنوں جب سے یہ واقعات ہوئے 9 مئی سے، حکومتی زعماء، حکومتی وزراء ثواب دارین سمجھ کے وہ صبح دوپہر شام، یعنی ایک دن میں کئی پریس کانفرنسز، پریس ٹاکس اور چیزیں قوم کو دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، اور یہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ لوگ منتظر تھے اس سارے سانے کے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، اور اس کی آڑ میں عمران کو اور اس کی جماعت کو منظر سے ہٹانے کے لیے، مقابلے سے ہٹانے کے لیے، ہم اگر غور کریں پچھلے عرصے میں جناب آصف علی زرداری صاحب کے بیانات، جناب مولانا کے بیانات، جناب نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور چھوٹی مریم اور رانا ثناء اللہ، ان سب کے بیانات، کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو فتنہ قرار دے کے انہوں نے کہا کہ اس فتنے کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، اس کا کلا کما بڑا ضروری ہے، سیاست میں یہ ایک غیر ضروری چیز آ گئی ہے، سیاست میں سے اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اور اب جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے جس چیز کا انتظار تھا وہ چیز سرزد ہو گئی ہے، اور پھر ثواب دارین سمجھ کے اس وقت وہ پریس کانفرنسز اور پریس ٹاک کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وطن عزیز میں فوجی ٹریبیونل، فوجی عدالتیں قائم ہوئیں، اور ان میں مقدمات بھی چلے، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، اور ان کے بڑے خطرناک نتائج ہمارے سامنے آئے۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی خان ہو، مشرقی پاکستان کے لوگ ہوں، شیخ مجیب سمیت بے شمار اور لوگ کہ جنہیں تختہ مشق بنایا گیا، اور پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلے۔ ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت اپنے سیاسی حریف، جو اس وقت ان کے دوست ہیں، آصف علی زرداری کو رستے سے ہٹانے کے لیے بھی اس وقت فوجی عدالتیں قائم کی تھیں، جس کا واحد مقصد دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آصف زرداری اس کی جماعت کو نشانہ بنانا ہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہی فوجی عدالتیں اور وہی سیف الرحمان کا بنایا ہوا نیب، پھر اس میں کس نے بھگتا اور کیا اس کے نتائج نکلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ جو لوگ فوجی عدالتوں کے لیے یا فوجی
کورٹس میں یہ مقدمات لے جانے کے لیے مطالبات کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ایک آئین بھی ہے، یہاں عدالتیں بھی ہیں، اور جو مری روڈ پہ کسی نے یا لیاقت باغ میں یا کسی نے لبرٹی چوک میں جلوس اگر نکالا اپنے حقوق کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے، تو وہ فوج سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ ہاں، جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا اور یہ چیزیں جب ثبوت سامنے آ جائیں تو ان کی حد تک اگر یہ کہا جائے تو وہ کسی حد تک درست ہو سکتا ہے، لیکن پبلک ایٹ لارج جو 7,000 سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان، رہنما، خواتین اور طالب علم جو اس وقت گرفتار ہیں، ان سب کو اگر یہ کہا جائے کہ فوجی عدالتوں کا سامنا کروایا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف زیادتی ہوگی بلکہ یہ اس چیز کا اظہار ہوگا کہ پاکستان میں نہ سول عدالتیں اور نہ ہی پاکستان میں اس وقت کوئی آئین موجود ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام فوجی عدالتوں کے بجائے عام عدالتیں، سول کورٹس، دہشت گردی کی عدالتیں، سیشن کورٹس، میجسٹریل کورٹس، یہ ان چیزوں کو دیکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن ہونا وہی ہے جو سرکار نے چاہنا ہے، اور ہونا وہی ہے جو کچھ ایک معاملہ طے ہوا ہے اس سے آگے پیچھے ہم تو سوچ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت قانون کے طالب علم کے، لیکن ماننا کس نے؟ ماننا اسی نے اور اسی کی ماننی ہے جو کہ بند کمروں میں جو کچھ طے ہوگا۔ ایک اور آج کا ایشو ہے کہ فواد چودھری جو پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں، سابق وزیر، ان کی گرفتاری، رہائی، دوبارہ گرفتاری کی کوشش، ضمانت، یہ سارا دن آنکھ مچولی چلتی رہی۔ انہوں نے ضمانت حاصل کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ہر مقدمے میں ان کو ضمانت دی جاتی ہے، اور ہر وہ مقدمہ جس کا انہیں علم نہیں ہے اس میں بھی انہیں ضمانت دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود جب وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلنے لگے تو دوبارہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس جانا پڑا، اور سارا دن گزارنے کے بعد ابھی سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جب انہیں تحریری طور پہ حکم ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو آئی جی کو، جس میں یہ کہا گیا کہ گرفتاری نہ کی جائے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ منظر عام پہ آئے، ہائی کورٹ سے باہر آئے اور انہوں نے کہا اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فواد چودھری کا جو مختصر گفتگو ہوئی ہے جس میں سوال نہیں تھے، انہوں نے گفتگو یہ کی، انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت ترجمان پی ٹی آئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ 9 مئی کے واقعات ہوئے اس پہ ہمیں افسوس ہے اور پوری قوم اس پہ شرمندہ ہے، اور جن لوگوں نے اگر کوئی ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو ان کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت، ظاہر ہے اس وقت ساری کی ساری قیادت سوائے 2-4 لوگوں کے گرفتار ہے، ان کے اسد عمر صاحب مین آدمی گرفتار ہے، شاہ محمود قریشی صاحب مرکزی آدمی گرفتار ہے، بے شمار اور لوگ گرفتار ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ جو بیمار خاتون جو کینسر سروائیور ہیں، انہیں 3-4 مقدمات میں گرفتار کیا گیا، شیریں مزاری وہ بھی گرفتار ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت باہر کچھ اپنا موقف دینے کے لیے تو اس وقت ہے ہی کوئی نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جس انداز سے جو اپنا مطالبہ پیش کیا اور اپنا موقف دیا، اور آج فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ، اسپوکس مین کے طور پہ جو انہوں نے اپنا موقف دیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح موقف ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ موقف آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا اضافہ کروایا گیا، جس کا بھی یہ تھا طے شدہ فارمولہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اچانک ہوئی، اور جس انداز سے ہوئی وہ انداز بڑا غلط تھا، جس کو پوری دنیا نے نہ صرف کہ اس کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ یہ ایک آئینی اور جمہوری ملک میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس موقع پہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ 9 مئی کے واقعات ایک خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرزد کروائے گئے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایونٹس ہیں، جس انداز سے یہ سارا کچھ ہوا وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بے شمار جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ سرکاری گاڑیوں میں سے لوگ اتر رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں، یا سامان پھینک رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے جس طرح سے
پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن اس چیز کی تحقیقات کرے، دونوں سائڈ کے موقف سنے جائیں، ساری کی ساری جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور جتنے بھی ثبوت سامنے ہیں ان کو سامنے لا کے تو فیصلہ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بڑا درست مطالبہ ہے اور یہ جینون مطالبہ ہے، یہ آئینی اور قانونی مطالبہ ہے۔ اس پہ عمل کیے جانا اور اس مطالبے کو سنا جانا بہت ضروری ہے۔ یہی پاکستان کی سالمیتی کے لیے مناسب ہے، یہی پاکستان کی بقا کے لیے مناسب ہے۔ اگر خدا نخواستہ مطالبات اس طرح کے نہ سنیں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک پریشانی اور ایک ایسی غم و غصے کی صورتحال ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عقل مندی اور شعور پریویل نہ کر سکا تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کسی غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات میں اپنی گفتگو مکمل کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک آزاد منش صحافی، وہ کتنے دنوں سے 3-4 دنوں سے غائب ہیں۔ آج ان کی اہلیہ کی طرف سے بھی قوم کے نام دعاؤں کی اپیل کے لیے ایک پیغام آیا اور جس میں انہوں نے ساری بات کہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران ریاض کے ساتھ نہیں، صحافی برادری کے ساتھ اور آزاد آوازوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو اس طرح سے اٹھا لیا جائے۔ اور جو سمن جاوید مسنگ جو لوگ ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی۔ بے شمار اور صحافی غائب ہیں، بے شمار سیاسی کارکن اور رہنما جن کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جن کو ابھی تک پولیس کے ذریعے سے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے سے سامنے نہیں لایا گیا، ان سب کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ یا ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس کو خفیہ رکھا جائے۔ پاکستانی لوگ ہیں، سامنے ہیں، کیمرے کے سامنے ہیں، کیمرے کے سامنے سارا کچھ ہے۔ اگر کسی کا کوئی جرم بنتا ہے تو یقیناً اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کا جرم نہیں ہے، وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، تو اس کو اس طرح کی سزا کا یا اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے لوگوں کے دروازے توڑ کے چادر چار دیواری پائمال کرتے ہوئے جس طرح سے ڈار صاحب کے گھر میں جو کچھ ہوا، جس پہ خواجہ آصف صاحب نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں اور میں ڈار صاحبان کے گھر جا کے تو میں معذرت اور معافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس پہ اس وقت آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن بے شمار حکومتی وزراء اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ عمران صاحب کو پھانسی لگا دیا جائے، انہیں چوک چوراہے میں پھانسی دی جائے اور ان کی جماعت پہ پابندی لگائی جائے۔ تو یہ وقت گزر جاتے ہیں، اس طرح کے بیانات، اس طرح کی پالیسی، اس طرح کی سٹیٹمنٹس سیاستدانوں کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی درست بات کی جائے تو وہ اچھا اثر رکھے گی، اگر آگ لگانے والی بات اور انتقامی باتیں کی جائیں گی تو وہ اچھا اثر نہیں چھوڑیں گی، اور مستقبل میں جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، ندامت کا باعث بنتی ہیں۔ جس طرح سے کل ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے، ایک دوسرے کو کیا کیا کہنے والے ایک جگہ پہ بیٹھیں، ایک سٹیج پہ بیٹھیں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کل کسی وجہ سے بھی ایک سٹیج پہ بیٹھیں۔ ظاہر پاکستانی ہے، بیٹھنا چاہیے، بیٹھ بھی سکتے ہیں، تو اس لیے ایک حد کراس نہیں کرنی چاہیے، اور قانون کی حدود میں اور آئین کی حدود میں رہ کے تو جو بھی مطالبہ ہو کیا جانا چاہیے، جو بھی قانونی کارروائی ہے کی جانی چاہیے، لیکن اس سے ماورا اگر کیا جائے، جس طرح سے کل سپریم کورٹ کے سامنے ماورائے آئین اور ماورائے قانون کام کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ آنے والا جو کل کا سورج ہے ایک اچھی نوید لے کے طلوع ہو اور پاکستان کے لیے خیر کی خبریں ہوں، جن کے امکانات اس وقت کم ہیں، لیکن اللہ سے ہم ناامید نہیں ہوتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔